بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام کا بے شمار پھول نچھاور ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی ساعتوں سے ہمیں استفادہ کا موقع مل رہا ہے، اور اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آپ نظر دوڑائیں، پچھلے سال کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار، احباب، دوست اور ملنے جلنے والے لوگ تھے، آج نہیں ہیں. اب اس دنیا میں وہ لوگ نہیں رہے. گویا کہ پچھلے سال کا جو رمضان المبارک تھا ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اور پتہ نہیں یہ رمضان المبارک ہم میں سے کس کس کا آخری ہو. لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور جنت کی طلب کے لیے یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. ہم اس مبارک ماہ سے فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، کثرت سے گناہوں سے استغفار کریں اور اللہ رب العالمین سے جنت کی طلب کریں. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں، واجب ہے مسلمانوں کے لیے. جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو. اللہ رب العالمین نے مومنوں پر روزہ فرض کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. ہم رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، گناہوں کی بخشش کروائیں، اللہ رب العالمین سے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اور ہم نے کتنے اعمال ایسے کیے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں، ان سے رجوع کریں اور روئے گڑ گڑائیں اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں. کیونکہ میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، مختصر سی زندگی ہے. آج ہم ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کی سعادتوں سے ہمیں نوازا. اور یہ مبارک ماہ ایسی مبارک ماہ ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مبارک ماہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کو فرق کر دینے والی ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے
اس پر لازم ہے کہ اس ماہ میں وہ روزے رکھے، اس کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اسلام میں 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آدمی اس بات کا اقرار کر لے، پھر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یاد رکھیں کہ جب انسان صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور وہ مال اس کے پاس 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج کرنا، یہ چوتھا رکن کیا ہے؟ حج کرنا۔ اگر انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے دولت دیا ہے، انسان کے پاس دولت ہے، مال ہے، اور حج کرنے کی طاقت اور استطاعت ہے، تو اس کے اوپر حج کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور 5واں کیا ہے؟ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مومنوں پر، مسلمانوں پر یہ روزے فرض ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، غالباً سنن ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا، ندا دینے والا، آواز دینے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے بھلائیوں کو چاہنے والے، اے بھلائیوں کے طلبگار، آگے بڑھو، آ جاؤ، اور اے برائیوں کے طلبگار رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ میرے بھائیوں حدیث میں ہے کہ یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر یہ مہینہ آ گیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات رمضان مبارک کے
اس رات سے محروم رہ گیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینوں کی رات سے بہتر رمضان مبارک میں کیسی رات ہے اور اس میں وہ شخص اس سے محروم ہو جائے، تو ہمیں کوشش ہو وہ لیلۃ القدر میں ہمیں قیام، خاص طور پر 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، لیکن 5 طاق راتوں میں جاگ کر کے خصوصاً اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک، اور رمضان مبارک ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کے درمیان، یعنی 5 نمازوں کے درمیان، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے درمیان، اور اسی طرح سے رمضان مبارک کے ایک رمضان مبارک سے لے کر کے دوسرے رمضان مبارک تک، یعنی پورے سال کے بیچ کا کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط کہ وہ کبیرہ گناہ نہ۔ کبیرہ گناہ سے بغیر توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے، تو گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ، یعنی ایک جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا جو ثواب احادیث میں موجود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں قرآن مجید سے تعلق اضافہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار قرآن مجید پڑھتے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال 2 بار پڑھا، یعنی قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور ہوا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ رمضان مبارک میں اس اعمال کو بقیہ دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ رمضان مبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دیا ہے، مال و دولت سے آپ کو نوازا ہے، آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجین کو اپنے مال میں سے خرچ کریں، ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کا جو رمضان مبارک کا ماہ ہے اچھے سے کر سکے۔ افطاری کا اہتمام، اسی طرح سے سحری کا اہتمام، یا جو بھی ان کی ضروریاتی چیزیں ہیں، جو اہل ثروت والے لوگ ہیں، مالدار خاص طور پر ہیں، ان کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں ہمیں تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ 1-2 دن تو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پھر سست ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ، مبارک ماہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں
اور پتہ نہیں ہم میں سے کس کا یہ آخری رمضان مبارک ہوں. لہذا تراویح کا اہتمام کریں اور کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہر وہ عمل کریں جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار اللہ ہم جميع مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.